بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ خبریں۔ آج آپ سے ایک بہت ہی اہم خبر آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ چیزوں کا تو آپ کو علم ہے، لیکن اس کی ایک قدر مشترک ہے۔ آپ بھی ذرا سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں۔ اب تک یہ جب سے 9 اور 10 اپریل کے بعد جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے، کچھ جرنلسٹوں کی زندگی کافی بھاری ہو چکی ہے اور ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے، اور ان کا جو کیریئر ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی یا ختم کر دیا گیا، اور ان کو بے روزگار بھی کر دیا گیا، ان کی چھٹی بھی کروا دی گئی، ان کے ساتھ تشدد بھی کیا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ یہ آخر یہ جو گروپ ہے صحافیوں کا جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، یہ گروپ انہی لوگوں کے ساتھ کیوں آخر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، انہی کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر معید پیرزادہ ایک ہیں، ڈاکٹر معید پیرزادہ سب جانتے ہیں، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا، اور مقدمہ درج وہی کہ جناب یہ پاکستان کو ایک ایسا بیانیہ لے کے آ رہے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس طرح کے الزامات، غداری، بغاوت، یہ جو بھی ہے، یہ ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نمبر 1۔ اس کے بعد سمیع ابراہیم صاحب، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا، عمران ریاض، ان پہ بھی مقدمہ درج ہوا، صابر شاکر، ان پہ بھی مقدمہ درج ہوا، بنفس نفیس میں موجود ہوں، ارشد شریف صاحب، ان پہ بھی مقدمہ درج ہوا، اور خاور گھمن، ان پہ مقدمہ درج ہوا، اور ایاز امیر صاحب پہ تشدد کیا گیا۔ ایاز امیر صاحب کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں ڈاکٹر معید پیرزادہ، ارشد شریف صاحب، عمران ریاض اور جمیل فاروقی صاحب، ان پہ بھی ایسا ہی ہوا، اور سمیع ابراہیم، خاور گھمن، صابر شاکر، ان پہ بھی یہ کیا گیا، یہ ایک پورا گروپ۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ انہی کی زندگی کیوں اجیرن ہوئی، یہ ہے، اور یہ لڑائی شروع کہاں سے ہوئی، اور ان ساروں میں قدر مشترک کیا ہے، وہ ذرا بڑی مزے کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا، ایک تو مقدمات درج ہوئے، ضمانتیں وغیرہ ہو گئیں، لیکن اس کے بعد ارشد شریف صاحب، ان پہ تو کافی سنگین نوعیت کا، اور ان کو راتوں رات ملک سے باہر جانا پڑا، اور ملک سے نکل گئے، وہ پاکستان چھوڑنا پڑا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ مجھے بھی پاکستان سے باہر رہنا پڑ رہا ہے، اور مجھے بھی ملک چھوڑنا پڑا۔ پھر سمیع ابراہیم صاحب پہ ڈبل کام کرنے کی کوشش کی گئی، ایف آئی اے نے بھی قابو کرنے کی کوشش کی، وہ اس سے بال بال بچے، اور خاور گھمن، ان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بال بال بچے اور ضمانت پر رہا ہیں۔ پھر آپ کے عمران ریاض صاحب، ان کو تو باقاعدہ طور پہ جو کچھ سلوک کیا گیا آپ کے سامنے ہے، انتہائی غیر انسانی سلوک کیا گیا، اور جمیل فاروقی صاحب، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، ان کے ساتھ بھی غیر انسانی سلوک، اور وہ ابھی تک جیل میں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، عمران ریاض صاحب 3 دن 4 دن رہ کے آئے ہیں جیل میں، اور ان سب کو اب تک ریلیف جو ملا وہ ملا اعلیٰ عدلیہ سے، موسٹلی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر اللہ صاحب نے ریلیف دیا، اور جو جتنے بھی یہ گرفتار ہونے سے بچے ہوئے ہیں اس میں اعلیٰ عدلیہ کا بہت رول ہے، اور پھر ضمانتوں پر رہا ہیں، اعلیٰ عدلیہ نے ضمانتوں پر رہا کیا۔ یہ گروپ ہے جی۔ اب ان میں ساروں میں ایک قدر مشترک ہے، وہ قدر مشترک یہ ہے کہ یہ سب کے سب ڈاکٹر معید پیرزادہ، ارشد شریف، عمران ریاض، جمیل فاروقی، سمیع ابراہیم، خاور گھمن، صابر شاکر، یہ سب کے سب 9 اور 10 اپریل کو وزیر اعظم عمران خان، جو تب وزیر اعظم تھے، ان سے ملے تھے۔ یہ سارے کے سارے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب یہ پورا گروپ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان سے ملا تھا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب، یعنی کہ وزیر اعظم ہاؤس نے ہی انوائٹ کیا تھا۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب تھے، فروخ حبیب صاحب تھے، اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے، شفقت محمود صاحب تھے اس میٹنگ میں۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ حکومت وقت نے انوائٹ کیا تھا، اور ہم سب گئے تھے۔ اس میں ایک نام اور تھا، وہ فہیہ ادریس صاحبہ تھی،
وہ ہماری خاتون کولیگ ہیں، وہ تھیں، اور یہ ٹوٹل تھے جناب 8 لوگ، 1 2 3 4 5 6 7 8 لوگ تھے جو ملے تھے جی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، اور اس میں انہوں نے جو رات ہنگامی طور پہ انہوں نے ہمیں بلایا، تو اس میں ایک بنیادی چیز تھی سائفر، جو کہ مراسلہ آیا تھا، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ابھی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا ہے، اس کابینہ کے خصوصی اجلاس میں ہم نے سائفر کو لمیٹڈ ڈی کلاسیفائی کر دیا ہے، محدود پیمانے پہ، اور ڈی کلاسیفائی کیا، اور ہم نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ بھی کچھ جرنلسٹ جو ہیں آپ بھی یہ مراسلہ دیکھ لیں، اس کا متن دیکھ لیں، تاکہ آنے والی حکومت اس میں فورجری نہ کر سکے اور اس کو چینج نہ کر سکے، اور ساتھ ہی کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہم سپیکر کو بھی ارسال کر رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، چیئرمین سینٹ کو، اسپیکر قومی اسمبلی کو، ان سب کو بھی بھیج رہے ہیں، تاکہ یہ ہمارے آنے کے بعد بھی یہ زندہ رہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ اور وہ اب مراسلہ ہے وہ قومی اسمبلی کی لائبریری میں یا قومی اسمبلی کے اسپیکر کی چیمبر میں موجود ہے، کوئی بھی آنریبل رکن جا کے پڑھ سکتا ہے، سینیٹر ہو یا ایم این اے ہو، وہ دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس وہ مراسلہ موجود ہے، اور کوئی بھی آنریبل جج اس کو پڑھ سکتا ہے، اور بہت سے ججوں نے پڑھ بھی لیا ہوگا، آنریبل ججز نے۔ اسی طریقے سے چیئرمین سینٹ کے پاس بھی ہے، اور وہ سینیٹرز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہے، مسلح افواج کے سربراہان کے پاس ہے، اور ہمیں بھی اسی لیے بلایا گیا تھا۔ اب جب ہم وہاں بیٹھے تھے تو باہر جو خبریں چل رہی تھیں وہ یہ خبریں چل رہی تھیں کہ یہ ایک ہیلی کاپٹر اترا ہے، اور ہیلی کاپٹر پہ کوئی فوجی افسران آئے ہیں، اور اس کے بعد آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، یا ڈی نوٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وزارت دفاع نے نمبر نہیں لگایا، اور یہ ہو گیا، کابینہ سے ہو گیا، برطرفی کا بات ہو گئی، اس طرح کی خبریں چلائی جا رہی تھیں۔ جب یہ خبریں چل رہی تھیں، اور یہ بھی خبریں چل رہی تھیں سپریم کورٹ کھل گئی، ہائی کورٹ کھل گئی، ججز آ گئے، پریزنر وین آ گئیں، سب کچھ آ گیا، این اسی وقت ہم پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پاس بیٹھے تھے، اور وہ ہمیں اپنی بات بتا رہے تھے اور بڑے ریلیکس تھے، اور ہم نے ان سے یہ ساری باتیں پوچھی۔ انہوں نے کہا جی میں نے کبھی بھی آرمی چیف کو برطرف کرنے کا نہیں سوچا، اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ ہے، ہم نے تو یہ سائفر والا آج خصوصی کابینہ کا اجلاس بلایا تھا، اسی میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ فیصلہ لیا ہے، اسی لیے آپ کو بلایا ہے۔ پھر خبر چلی کہ عمران خان صاحب کو جی گریبان پکڑا گیا ہے، پھر خبر چلی کوئی ہائی کورٹ ہیلی کاپٹر پہ کوئی اترا ہے، پھر کوئی پراسرار طور پہ، پھر ان کو گھسیٹا گیا ہے، اور یہ ساری خبریں، اور یہ خبریں ایک غیر ملکی نشریاتی ادارہ جو ہے بہت بڑا بی بی سی اس نے دی۔ تو یہ چیزیں تھیں، اور جب کہ ہم اندر بیٹھے سب کے سب یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر ارشد شریف صاحب نے، عمران ریاض صاحب نے، سمیع ابراہیم صاحب نے، خاور گھمن نے، اور میں نے تو باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم عمران خان کو وہاں سے رخصت ہوتے دیکھا، اور ہم نے بتایا، بعد میں رپورٹ بھی کیا کہ عمران خان صاحب نے ایک ڈائری اٹھائی ہے، اور ڈائری اٹھا کے گاڑی میں بیٹھے ہیں، اور گاڑی ان کو ہیلی پیڈ تک لے کے گئی ہے فل پروٹوکول کے ساتھ، ان کے ملٹری سیکرٹری بھی ادھر تھے، اور ایڈیشنل ملٹری سے اے ڈی سی بھی تھے، جو ایئر فورس کی طرف سے ہوتے ہیں، فضائیہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تمام ملٹری آفیشلز بھی موجود تھے، اور سول سائڈ والے بھی موجود تھے، اور ہم بھی اس دن جو اے ڈی سی تھے اپنا وزیر اعظم کے، ہم ان کے کمرے میں بیٹھے تھے، اس میں انٹیلیجنس کے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، وہاں پہ بھی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا جی۔ تو یہ اس کے بعد سب کو ڈی بریفنگ کے لیے بھی بات کی گئی، ارشد شریف صاحب سے بھی پوچھا گیا، عمران ریاض صاحب سے بھی پوچھا گیا، مجھ سے بھی پوچھا گیا، خاور گھمن صاحب سے بھی پوچھا گیا،
اور ڈاکٹر معید صاحب سے بھی پوچھا گیا کہ بھئی کیا باتیں ہوئیں، فریحہ ادریس صاحب سے بھی پوچھا گیا کہ کیا باتیں ہوئیں. تو روٹین کی باتیں تھیں، کیونکہ وہاں پہ تو سارے ہی موجود تھے. علی زیدی بھی موجود تھے، ڈاکٹر شہباز گل بھی تھے، اور اسپیکر فاروق حبیب صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، شفقت محمود صاحب تھے، یہ سارے. اور اس میں کوئی اوپن سیکرٹ، سارا کچھ چیزیں تھیں، اوپنلی ڈسکشن ہوئی. تو یہ ہے وہ بنیادی بات، کو یہ ایک اتفاق ہے. سوائے فریحہ ادریس صاحبہ کے ہم یہ نہیں چاہتے کہ سوائے فریحہ ادریس صاحب کا کہ وہ خاتون ہیں، ان کو ابھی تک کچھ نہیں کہا کہ یہ محفوظ ہیں اور محفوظ ہی رہنا چاہیے. اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ سب کے سب جو اس رات موجود تھے، اور مجھ سے بھی باتیں پوچھی گئی تھیں کہ جناب کیا لینے گئے تھے، کیوں گئے تھے، کیا باتیں ہوئیں، بڑے یہ ساری خیر وہ ایک الگ سٹوری ہے پوری کی پوری. تو یہ چیزیں ہیں جی. تو مجھے بھی حیرانی ہوتی ہے کہ آخر اس پورے گروپ نے ایسا کون سا اس رات وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی جوہری راز ان کے پاس آ گیا تھا، ہمارے پاس، یا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اس پورے گروپ کو ابھی تک وہ پورا گروپ جو ہے وہ زیر عتاب ہے اور در بدر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نہ کرے کسی کو. اور بہت مصیبت سمیع ابراہیم پہ بھی، وہ جو ہجڑے کے ذریعے ایک حملہ کروانے کی کوشش کی گئی، وہ بھی ہوا. یعنی باقی سب حساب سب کے ساتھ کر دیا گیا ہے، ہر کسی نہ کسی لیول پہ. اور ڈاکٹر معید صاحب جو ہیں وہ اب اپنا پروگرام کر رہے ہیں، اور اپنے جو بھی ہے ان کا باقی جو ہیں سارے. خاور گھومن صاحب آپ کو معلوم ہے ان پہ بھی پرچہ ہوا، پھر ضمانت پر رہا ہوئے، اور ابھی بھی ضمانت پر ہیں، اور کافی عرصہ آف ایئر رہے، اور اب ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں. ارشد شریف صاحب ٹی وی سے غائب کر دیے گئے ہیں. عمران ریاض صاحب ایکسپریس پہ آئے تھے، وہ بھی بند کر دیے گئے. میرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، اور سمیع ابراہیم صاحب ابھی تک اپنا پروگرام کر رہے ہیں. تو یہ کچھ ہوا ہے جی، اور یہ ایک دلچسپ اتفاق ہے. تو سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے. اور یہ تو ایک باقی میں دوسرا جو اے آر وائی کو اب تک نشان عبرت، مقام عبرت بنانے کی خدا نخواستہ کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ کیا معاملہ ہے وہ میں الگ سے بتاؤں گا. لیکن بہرحال یہ چیزیں ہیں، کیونکہ ہم نے جو باہر جو کچھ چلایا جا رہا تھا، ان تمام جرنلسٹوں نے، یہ آئی وٹنس تھے، انہوں نے اس سارے کے سارے نیریٹو کو، اس سارے کے سارے پروپیگنڈے کو پانی میں بہا دیا تھا. کیونکہ ہم نے وہاں پہ اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا تھا وہ سارا کچھ آ کے رپورٹ کیا، بیان کیا، اور ایسی کوئی چیز تھی نہیں. نہ ہی عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کا کسی نے گریبان پکڑا، نہ ہی ان کو جھنجھوڑا، اور نہ ہی کوئی یہاں تک کہا گیا کہ باقاعدہ طور پہ جی مین ہینڈلنگ کی گئی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. اور وہ پورے پروقار طریقے سے انہوں نے اپنی ڈائری پکڑی ہوئی تھی، ڈائری پکڑی اور گاڑی میں بیٹھے اور ہیلی پیڈ پہ گئے. ہیلی پیڈ سے وہ چلے گئے بنی گالا، اور پھر وہ واپس نہیں آئے. اور یہ تھا. اور اس دن تحریک عدم اعتماد کو بھی ہونا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہی تھی کہ ہم 3-4 دن اس پہ ڈیبیٹ کروائیں گے اس مراسلے پہ، اور اس کے بعد پھر ہم ووٹنگ کرائیں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ہارنا ہے، کیونکہ بہت سارے اتحادی سارے چھوڑ کے جا چکے تھے. تو یہ ایک ہے جی دلچسپ. ایاز امیر صاحب البتہ اس گروپ میں نہیں تھے، لیکن ان کو نشانہ بنایا گیا، اور ان کو نشانہ کیوں بنایا گیا وہ خود اس بات کی ڈیٹیل میں جا کے وہ بتا بھی چکے ہیں. تو یہ ہے جی ایک سٹوری. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.